کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون۔ جاؤ تم لے لو۔ میں نے عبدالوہاب صاحب کو دیکھا ہے، عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی پتہ کتنی جائیداد دی تھی اپنے خاندان کو۔ یہ مجھے حاجی صاحب نے نہیں بتایا، حاجی صاحب نے نہیں بتایا۔ یہ میں جماعت میں گیا وہاں کوئٹہ، تو ایک سیکرٹری کو ملنے کے لیے گیا، سیکرٹری صاحب تھے، ان سے ملاقات کے لیے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ تبلیغی جماعت سے ہیں؟ میں کہا جی۔ انہوں نے کہا میں تبلیغی جماعت میں کبھی گیا نہیں، لیکن میں ایک آدمی کی وجہ سے تبلیغی جماعت کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں کہا جی وہ آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا عبدالوہاب۔ میں کہا عبدالوہاب صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں۔ کہہ رہے میں بورے والا میں ڈی سی تھا، میں بورے والا ڈی سی لگا ہوا تھا، تو ایک جائیداد کا کیس آتا تھا میرے پاس، تو وہ جائیداد اب شہر میں آگے نا کوئی اربوں کے قریب چلی گئی تھی، تو سارے وہ آگے کیس کرتے تھے، ایک جو مین اس کا جائیداد کا مالک تھا وہ نہیں آتا تھا۔ تو میں انہیں کہوں کہ اس بندے کو تو لے کے آؤ، تو کہیں جی وہ نہیں آتے بس وہ نہیں۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں آتے؟ اتنے پیسے ہیں، آتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا وہ رائیونڈ میں ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے۔ تو کہتے میرا تجسس اس طرح بڑا کہ وہ کون آدمی ہے بھائی، اتنے زیادہ پیسے ہیں، لوگ تو 10 روپے نہیں چھوڑتے، یہاں اربوں کا معاملہ ہے، تو یہ کون ہے؟ کہتے میں رائیونڈ آ گیا۔ تو میں نے آگے پتا کہ یار یہ عبدالوہاب کون ہے یہاں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں کوئی ہوگا عبدالوہاب۔ انہوں نے کہا نہیں وہ حاجی، انہوں نے کہا عبدالوہاب صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے خیال وہی۔ انہوں نے کہا وہ آپ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حاجی صاحب ملایا، تو حاجی صاحب سے ملایا، اور حاجی صاحب کہا کہ جی میں ڈی سی ہوں وہاں کا، تو میں آپ کی جائیداد کا ایک کیس ہے، اس کے مین مالک تو آپ ہیں، تو آپ آتے ہی نہیں، اتنے زیادہ آپ کے پیسے ہیں۔ تو کہتے حاجی صاحب نے مجھے کہا میرے چاند میں اس کی وصیت تمہیں کر دوں نصیحت؟ کہتے جی۔ کہتے انہوں نے کہا کہاں سائن کرانے؟ یہ میں نے سائن کر دیے، میرے رشتہ داروں میں بانٹ دے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ان کو دے دے، سب میرا حصہ جن تم آتا ان کو دے دو۔ تو کہہ رہے مجھے کہنے لگے، وہ سیکرٹری صاحب مجھے کہنے لگے، انہوں نے مجھے سنایا واقعہ، بیچ میں کوئی کسی سے سنا نہیں، میں نے خود مجھے سنایا۔ اس نے کہا میں نے کہا جو یہ آدمی کام کر رہا ہے یہ کام حق ہے۔ میرے دوستو، ہم لوگوں سے اگر لڑیں گے، لوگوں سے بد اخلاقی کریں گے، لوگوں سے چھینیں گے، ہم دین کا کام کر لیں گے؟ مسلمان ایسے نہیں ہوتے۔ مسلمان تو عطا ہی عطا ہے، بس لے لو، تم بھی لے لو۔ جو سب سے پہلا قتل ہوا تھا نا جنگ بدر میں، سب سے پہلا قتل ہوا، اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کو کتنا غصہ ہو گیا جب فتح مکہ ہوا۔ جب فتح مکہ ہوا تو اس نے کہا میں بھاگ، انہوں نے کہا تو بھاگنا، کچھ سب کوئی دوستی تھے ایک دوسرے میں، رشتہ دار بھی دوستی بھی، انہوں نے کہا بھاگنا تو، ہم تیرے لیے پناہ لے لیتے تھے۔ انہوں نے جا کے کہا یا رسول اللہ اس کی یہ قیمتی آدمی سردار کا بیٹا ہے، اس کی پناہ دے دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک پناہ۔ ان سے پوچھا کتنے پناہ چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا 4 مہینے دیکھوں گا میں۔ 4 مہینے وہ انہوں نے کہا ساتھ رہوں گا۔ اب پہلی جنگ یمامہ، پہلی جنگ ہوئی، پہلی جنگ میں اتنا مال غنیمت آیا، لڑائی میں اتنا مال غنیمت آیا کہ بے شمار، ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں، ہزاروں چیزیں۔ اب مال غنیمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت چیک کر رہے ہیں، تو ساتھ اس کو بھی لے لیا کہ تو بھی آ جا۔ اب یہ ساتھ ساتھ پھر رہا ہے۔ اب یہ دیکھا ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں، سونے جواہر، اتنا مال سارا دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کنکھیوں سے چیک کر رہے ہیں کہ کیا دیکھتا ہے۔ اب ظاہر ہو ایک آدمی دنیا دار رال ٹپک، اتنا مال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس کا نام تھا صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ، امیہ ان کا باپ تھا، پہلے قتل ہوا۔ تو صفوان کو کہا کہ صفوان یہ تجھے مال بہت اچھا لگ رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ مال تو کس کو اچھا نہیں لگے گا، اتنا مال۔ تو آپ نے فرمایا تجھے اچھا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا جی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سارا ہی تجھے ہدیہ، سارا ہی تجھے اکیلے کو ہدیہ، چلو سارا ہی تجھے اکیلے کو، چلو جاؤ۔
اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک محمد رسول، ساری 22 سال کلمہ نہیں پڑھا اس نے، لیکن اس نے کہا یہ سخاوت سوائے نبی کے اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ نبی کر سکتا۔ مسلمان تو دینے والا ہے، لوگوں کو بانٹنے والا ہے۔ مسلمان کی تو زندگی ایسے ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ مسلمان کی شناخت کیا ہے؟ مسلمان کی شناخت کیا؟ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، جس کو دیکھ کے، اور یاد رکھو یہ اللہ پگڑی داڑھی کو دیکھ کے نہیں یاد آتا، یہ نہیں کہ میں نے پگڑی داڑھی ٹھیک ہے جی سنت لباس پہ، اس سے نہیں ہوتا۔ بڑے پگڑیوں داڑھی والے جو لوگ گالیاں نکالتے ہیں، یہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا، ظاہر بھی اس کا ہو جس کا اندر بھی بنا ہوا، جس کے اندر دوسروں کے لیے نفرت نہ ہو، جس کا اندر لوگوں کے لیے پاک ہو، جس کے اندر میں لوگوں کے لیے درگزر کا معاملہ ہو، جس میں اندر میں لوگوں کے لیے عطا ہو، جو لوگوں کی خامیاں دیکھ کے چپ کر جایا کرے، آنکھیں بند کرنا سیکھ لے، لوگوں کی خوبیاں ہی دیکھے، خامیاں دیکھے ہی نہ۔ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا۔ جب یہ مرے گا، جب یہ صاف دل والا مرے گا تو اس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھیں گے، یاد رکھنا کہ یار کیا نور تھا اس کے چہرے پہ۔ آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کہ مرے ہوئے لوگوں کے نور دیکھیں آپ نے، یہ وہ نور ہوتے جن کے دل صاف ہیں، لوگوں سے جنہوں نے اپنے دل صاف کیے۔ یہ ہمیں زندگی دی ہے میرے دوستو، اور یہ زندگی امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کام کرنے والے لوگ غور سے سن لیں، اگر ان کے اعمال عام انسانوں سے زیادہ نہیں ہے تو ان کی بات نہیں چلے گی، ان کی بات نہیں چلنی۔ دین کا کام کرنا ہے تو اپنے آپ کو بڑا آدمی بناؤ۔ بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کا دل لوگوں کی نفرتوں سے صاف ہو، جس کے دل میں لوگوں کے لیے عطا ہو، محبت ہو، وہ بڑا آدمی بنے گا دنیا میں۔ جو ماں باپ کا فرما بردار ہے یہ بڑا آدمی بنے گا، یاد رکھنا دنیا میں۔ جس نے ماں کے دل کو ٹھنڈا کر دیا نا، جس نے ماں کے دل کو ٹھنڈا کر دیا، باپ کے دل کو ٹھنڈا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ضرور بڑا بنائے گا، چاہے یہ کافر ہی کیوں نہ ہو، دنیا میں ضرور بڑا بنے گا۔ مسلمان تو آخر بھی بن گئی۔ تو میرے دوستو ہمارے پاس تو ایک لائف ہے، ہمارے پاس تو ایک زندگی ہے، اور اتنی خوبصورت زندگی ہے، خدا کی قسم اتنی خوبصورت زندگی ہے، کیا بات ہے۔ گورا اپنائے، کالا اپنائے، امیر اپنائے، غریب اپنائے، کوئی کنڈیشن نہیں۔ جو اپنے اندر یہ اپنے اوپر محنت کر کے جو یہ صفات پیدا کر لے اور لوگوں پہ اس کی محنت کرے، لوگوں کے اندر یہ صفات کی محنت ہے۔ یہ تبلیغی جماعت برائے تبلیغ نہیں ہے، یہ تبلیغ برائے تبلیغ نہیں، تبلیغ برائے اللہ ہے، تبلیغ برائے اللہ کا رسول ہے، کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بلاتا ہوں، اور خود بھی ویسا بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی میں آپ کہتا ہوں آپ کتاب پڑھ لو جناب، صحابہ کی زندگی دیکھ لو، مجھے چھوڑو آپ، ایسی نہیں بات، یہ غلط دعوت ہے۔ نہیں، مجھے خود بھی بننا ہے ویسا، مجھے اپنا نقصان کر کے لوگوں کا فائدہ کرنا سیکھنا ہے، یاد رکھنا۔ جو اپنا نقصان کر کے لوگوں کا فائدہ کرے گا، خدا کی قسم اس کا نقصان کبھی نہیں ہوگا، یہ فائدے میں ہی رہے گا۔ تو یہی دعوت کا کام ہے بھائی، اسی کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، اسی کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ بھی سب کر لو، یہ ساری امت کا کام ہے، جو کرے گا وہ بادشاہ بنے گا۔ آج تک اپنی زندگی میں نے دعوت کا کام، جو سچ مچ کے دعوت کا کام کرنے والے ہیں، جو سچ مچ کا دعوت کام کرنے والے ہیں، ان کو میں نے اخلاق سے بھرا ہی دیکھا ہے، ان کو لوگوں سے محبت ہی کرتے دیکھا ہے، ان کو شفقت ہی کرتے دیکھا، اور ان کی میں نے لوگوں میں عزت ہی دیکھی ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب کی کوئی آدمی میں نے بد تعریفی کرتا نہیں سنا، میں نے کسی نے کہا ہو کہ وہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا، ہمارے ساتھ وہ کیا۔ سب راضی دنیا میں، سب دنیا کو راضی کر دیا۔ اکرام کرو لوگوں کا، احترام کرو لوگوں کا، دیکھو پھر لوگ کیسے دین کی طرف آئیں گے۔ اس کے لیے سارے اصول اپنے اوپر لاگو کرو، اصول اپنے اوپر لاگو کرو، دوسروں کا اکرام کرو، کریں گے انشاءاللہ۔